لا تخلف الميعاد۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم سیدنا و نبینا و مولانا محمد آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ۔ سامعین کرام، اج دا خطبہ دل سے پتھر رکھ کے میں دے رہا ہوں۔ ناگوار بات ہے جڑی ضرورت نہیں، مگر کی کریے، مولوی حضرات مجبور کر دیں بے حق نو واضح کیتا جائے۔ اس ہفتے دیا دو کتاباں اپنے ایک ساتھی نے مینوں دتیاں، انہاں دا مطالعہ کرو۔ انہاں تو بعد میں سمجھا بھی اللہ تعالیٰ جڑا قرآن سے آندا بھی یہود دے عالماں کوئی وعدہ لیا گیا سی کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اتاریا نا کھول کے لوگوں نے دسیا، تے چھپایا کوئی نہ، مگر انہوں نے دنیا دا مال کماؤن دی خاطر نہ اپنے مریداں دے جتھے بنا لے، دین ویچ دیتا، حق نو چھپا دیتا۔ اے ان کتاب شرح حدیث نجد ہے، یعنی اللہ دے رسول علیہ السلام دے کلام نو بھی لوگوں نے بالکل نہ کہ ہتھیار بنا لیا کہ ایک دوجے دے خلاف بمباری سے نبی علیہ السلام نو فریق بنا لو۔ اے شرح حدیث نجد اس عالم نے لکھا، مفتی ظہور احمد جلالی صاحب نے کوئی ماں دا لالے دا جواب نہیں دے سکتا۔ جواب کی دینا، کوئی بندہ خدا دا تو اللہ تو ڈردا۔ اللہ تعالیٰ نے جڑی میں آیت پڑھی سورہ آل عمران جو کیا کہ بہت بری شاید جائے سودا کر رہے لوگ کہ دنیا کماؤں دے تو دین بیچتے۔ نجدی جڑے حکومت کر رہے چنگے یا ماڑے والا دا بحث، مگر نبی علیہ السلام دے ایک حدیث نو لوگوں نے تماشا بنا لیا کئی سالاں تو، یہ پوری کتاب ہی بناتی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا منگی کہ اللہ ساڈے یمن سے برکت دے، ساڈے شام سے برکت دے۔ لوگوں نے آخیا وفی نجدنا، ساڈے نجد بھی برکت دے، نہیں دعا کی۔ پھر آخیا کہ یمن سے برکت دے، شام سے برکت دے۔ لوگوں نے کہا بھی نجد سے کوئی نہیں۔ تیسری باری بھی اتنا ہی ہوئی تو آپ نے آخیا وہ لیے میں برکت کی دعا کی کرا، اتنے تو زلزلے آ تو فتنے آ تو شیطان کا سنگ نکلنا۔ اس حدیث پاک نے استعمال کیا کہ امام محمد بن عبد الوہاب جی تحریک نہ یہ نجدی تحریک اٹھی، پھر لوگ عرب تے قابض یہ شیطان کا سنگ ہے، اور اس پاروں ہی نجدی حضور نے دعا نہیں منگی، سارا زور اطلاعات۔ نجدی چنگے یا ماڑے یہ گل وکھری ہے، وہابی جڑے انہوں نے غلطیاں یا کوئی نہیں غلطیاں، مگر نبی علیہ السلام کا کلام جڑا انہوں نے سمجھنے کوئی خدا دا خوف کرنا چاہیے کہ تسی کیوں ایڈا ظلم کر دے جے۔ گل دوسری جگہ تے واضح کرتی اللہ دے رسول نے تے صحابہ کرام نے، وہ کہڑا نجد ہے جی گل ہے۔ ہن چونکہ ساری بولی نجد ہے کہ علاقہ جتنے نجدی آئے تو اسی پھٹ چلے جانے ہیں، انہیں یہ زور لایا کہ نجد ہے جی۔ نجد عربی زبان سے سطح مرتفع نہ دے، کوئی علاقہ بھی جڑا دوجے علاقے نہ اچا نہ وہ نجد ہے، اور جڑا نیواں غور ہے اسی جغرافیہ پڑھتے نشیبی علاقے ہے، اے جڑے بلند علاقے سطح مرتفع نجد کئی ہے، بے شمار نجد ہے، جیوں یمن تو چلتے عراق تک چلے جاتے۔ دیکھنا تو یہ سی بھی نجد جڑا یہ ہے یہ کتنے وضاحت ہوئی ہے بھی وہ کہڑا نجد سی جی حضور علیہ السلام ادھر نہیں آئے۔ انہوں نے دو پارٹیاں بن گئی، میں انہوں کا بیان کروں گا۔ ایک تو ادھر ہو گئے کہ نجد یہ ہوئی ہے جتنے سلطان سعود اور آئے اور امام محمد بن عبد اس شیطان کا سنگ ہے۔ دوجی پارٹی نے جب دیکھا بھی نہیں نجد تو عراق ہے، اور عراق سے امام ابو حنیفہ ہوا ہے، اتنے بڑے بڑے حنفی مذہب کے امام ہیں، وہ بھی ڈر گئے کہ جی نجد شیطان کا سنگ ہے تو نعوذ باللہ پھر امام ابو حنیفہ ہی، یعنی کتنا یہاں لوگوں نے دین کا ماحول بنا لیا۔ کسی نے نجد عرب والا بنایا یہاں دے دوڑے ہو گیا سعودیاں دے، کسی نے عراق والا ویکھیا تو امام ابو حنیفہ دے ٹولے دے دوڑے ہو گیا، وہی ہویا اتنے کوفے اور بصرے۔ دونوں پارٹیاں پھر آپ اپنا زور لایا بے دا نہ کسی طرح کوئی قصہ ختم کیا جائے، مگر اصلی گل جڑی تھوڑے سامنے واضح کرنی، حدیث نہیں کرنی ہے، عالماں دی گلاں نہیں، اور عالم بھی جڑے اینے گزرے وہ بھی سوچنا پیندا کہ کسی نے اج تک سمجھا سی بھی جڑا سعودیہ دا عرب ہے نجد دے شیطان دا سنگ ہونا۔ جس عالم لکھیا سب تو بڑی بخاری شریف دی شرح فتح الباری، پھر حنفی عالم محمود عینی دی عمدۃ القاری، علامہ کثیر سب مندے رہے بھی عراق دی گل ہے،
اور اندر کہنے بھی کرنا سی حدیث کی دوجی جگہ آتا پھر لوگوں نے آخیا عراق لی دعا کرو، آپ نے آخیا نہیں اتنے چلتے اتنے فتنے یہ تے سامنے پڑھنا تاکہ ہتھیار جڑا نا یہاں دنوں پھیلا رہا کہ کہڑے نزدیک کہڑے سعودی جڑے دوجے بھی یہاں دے ہم خیال ہے حدیث جو میں سارے شیطان دسیں گے توبہ تو پوری کتاب بنا دی۔ اور ظالم نے کسی بھی نہیں ذکر کیتا بھی وہ حدیثاں کتنے جہد اتنے نجد کی بجائے عراق لکھا کلیئر کہ عراق لی دعا کرو تو آپ نے آخیا نہیں اتنے فتنے، وہ سارا چھٹ گیا جے علم نہیں انہوں تو پھر اونج ماتم ہے تو جے پتہ ہے تو ایڈی خیانت اور اینا کتمان چھپاؤنا۔ یہ ہوئی گل دوجے تھا نجد کی بجائے عراق کہہ کے کہ عراق لی دعا کرو آپ نے فرمانی اتنے چلتے ہیں فتنے۔ مگر یہ تسی پہلے ہی کلیئر کر لو بھی پاویں یہ نجد ہوئے پاویں عراق ہوئے، کسی علاقے میں اگر برا کیا گیا تو اتنے نہیں بھی جڑا بھی اتنے جمنا برائی جمنا بڑے بڑے نیک لوگ بھی انہوں علاقوں میں پیدا ہوندے۔ مکہ اور مدینہ دی ایڈی شان ہے مگر کوئی ہے بھی اتنے سارے نیک ہی پیدا ہوندے، بڑے بڑے منافق کافر اتنے ہوئے تو کسی علاقے کی مذمت نہ یہ نہیں ہوں بھی سارے برے ہی ہے، وہ وکھرا پہنتا وکھرا بھی اس بندے نے کوئی برا کیتا کہ نہیں کیتا۔ یہ آپ بھی جگہ جگہ منتا جاتا کہ ہر علاقے یار اچھے بھی ہوندے برے بھی ہوندے مگر سیدھی گل نہیں آنا۔ میں تجزیے بہت ضروری بحث ہے کیونکہ یہ دو پارٹیاں جڑیاں تباہ ہو جانگیاں کہ اگر یہ شیطان دا ٹولا جڑے اہل حدیث ہے تو پھر ٹھیک ہے لڑائی جاری رہنی چاہیے۔ دعا صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ والمدینہ والشام البرکت، اے میرے ہاتھ سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ و شیء من فقہا و قواعدہا 5ویں جلد اور یہ حدیث نمبر جڑی ہے 2246 اور اس علامہ البانی نے مینوں لمبا لکھنا تجے پیا۔ ایک ٹولے نے امام محمد بن عبد الوہاب نو بدنام کر لی ورتنا شروع کرتا، دوجیاں نے عراق ویکھ کے عراق دے لوگوں نو برا کرنا شروع کرتا تے سب پارٹیاں اپنی جان چھڑاؤندیاں۔ اللہم بارک لنا فی مکہ دینا لمبی حدیث جڑی وہ ہے بھی یا اللہ ساڈے مکے چ برکت دے، اللہم بارک لنا فی مدینہ دینا ساڈے مدینے چ برکت دے، اللہم بارک لنا فی شامنا شام چی برکت دے، وبارک لنا فی سائنا وبارک لنا فی ساڈے مہمان۔ وقال رجل یا رسول اللہ فی عراقنا، بندے نے کیا ساڈے عراق لی بھی حضور دعا کرو، فارضاً آپ نے منہ پھیر لیا، فرددہا ثلاثاً 3 باری یہ گل ہوئی بار بار جدوں بندہ کہے عراق لی نہیں کل ذالک کل رجل فی عراقنا فیورزاً، وہ بندہ بار بار کہندا رہا ساڈے عراق لی بھی دعا کرو، منہ پھیر لیندے رہے۔ فقال پھر وہی گل کہی جڑی وہ نجد والے وہی عراق لی بہا الزلازل والفتن وبہا فیہا یطلع قرن الشیطان، اتنے زلزلے ہیں اتنے فتنے ہیں اور اتوں شیطان دا سنگ نکلنا۔ ھذا اسناد صحیح علی شرط شاہ کنیاں کتاباں دے حوالے دیتے، اخرجہ یعقوب الفضلی فی المعرفہ والمخلص فی الفوائد المنسکات والجوزانی فی الفوائد وابو نعیم فی الحلیہ وابن عساکر فی تاریخ دمشق، اخرجہ الطبرانی فی المعجم الاوسط، ابو علی القشیری الحرانی فی تاریخ 302 صفحے تو شروع ہے۔ دسیا کہ وہ علاقہ جتنے آپ نے دعا نہیں نہ کی وہ عراق کلیئر آ گیا کیونکہ سارے علاقے دنیا علاقے نہ اچے نجد کھواؤندے جاندے یمنوں ترتے عراق تک پورے جاندے، یہ ایک علاقہ نہیں بھی اسی جنہوں نجد آنے وہ عراق کی گل جڑی صاف حدیث پاک چاہیے۔ آخر تے جا کے پھر دس دے وَإِنَّمَا فَضْتُ فِي تَخْرِيجِ هَذَا الْحَدِيثِ صحیح ذکر طرقه وبعض الفاظ کہ میں جڑا اتنا لمبا کیتا اس بحث میں کہ 302 صفحے تو لے کے چلیاں تو لکھی جانا کہ کیڑی کیڑی کتاب تے کیڑے راوی اس پاروں کہ صحیح حدیث جڑی ہے جن ترک آئے جتھے جتھے لفظ لأن بعض المبتدعۃ المحاربین للسنت والمنحرفین عن التوحید۔ ہن گل دا جواب تے انہاں نوں آوندا کوئی نہیں، یہ ٹولا جو نا کہن نوں کہندا رہے وہابی ہے وہابی ہے، رب جاندا ہے اس ممبر تے بیٹھ کے جویں اللہ نے آیت آکھیا نا عالم دا کام نہیں حق پائے۔ امام محمد بن عبد الوہاب نے کوئی گل قرآن سنت کے خلاف نہیں کی، انہوں نے ایک جعلی نام کھڑیا وہابی کہ بدنام کر دیا، اس غریب نے نہ کوئی اپنا نام رکھیا نہ کوئی نواں مذہب کڈیا، اہل سنت سی، امام احمد بن حنبل دے پیرو سی، مگر ویکھیا صرف مدینہ شریف پڑھ دیا اپنے استاداں کول کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی قبر نوں لوگ آ کے کوئی چومدا، کوئی دیواراں نوں ہاتھ لا کے منہ تے مر رہا، کوئی طواف کری جاندے، کوئی ہاتھ اٹھا کے یا رسول اللہ ساڈی مدد کرو۔ وہ پوچھتے رہے علامہ سندھی اپنے استادوں نے کی ہو رہا، ہر بندہ ایسا نہیں نا اللہ نے پیدا کیا بھی حق دا اعلان کرے، ویندے رہندے سی استاد جی
انہیں آخنا محمد یہ بالکل باطل ہے جو کچھ کر دے ارے ہلاک ہو جان گے دن قیامت دے، کہنا روکو، کہنا مرنا کون روک سکتا، جو کری جاندے کرن دے، مگر یہ بات نہیں آیا۔ انہیں آخیا ہے کہ یہ کہدا دین ہے، پھر جی یہ اسلام پڑھن کا یہ نتیجہ بندہ گونگا ہو کے چپ کر رہا۔ انہیں اسے کمر بن لی بھائی جو مسلمانوں سے غلط کام ہے یہ خلاف جہاد کر، یہ جی تسی محمد بن عبد الوہاب ایک مظلوم مسلم، اے مولانا مسعود احمد ندوی جی ملے کوئی 200 تو زیادہ کتاب دا حوالہ، عربی انگریزی سارے بھی، بندہ کون ہے جنہوں اینا بدنام کر رہی، ایڈے پلید اٹھے اتنا لوگوں کے دماغاں بھر دیتا بھی کتا خنزیر جڑا وہ ایڈا برا نہیں جنہ وہابی برا، دماغاں بھر دیتا۔ یہو جہ لطیفے مشہور ہو گئے بھی کسے گھر اہل حدیث عالم آیا تو دوجے گھر نے آخیا یار ساڈے بھابی آیا چڑھ کے ویکھ لو، اتنے جڑی عورت نے ویکھ کے آخیا یہ بندہ ہوں نہ کہ تو کی سمجھ نہ میں سمجھ کوئی سور ہونا، اتنا بدنام کر دیتا توبہ دا، کچھ بھی نہ اور کو بھابی کہہ دے۔ حالانکہ رب گواہ جے محمد بن عبد الوہاب دی کتاباں بھی ہوں چھپ گئیں، اگے تو چلو کوئی بہانا سی وہ بچیاں دیاں چھپ گئیں، شاگرداں دیاں آ گئیں، کوئی بندہ خدا دا پڑھ کے قرآن حدیث کے مطابق کٹ کے بھاوے کوئی وہ بری گل ہے نہیں، صرف گڑھ بناتا رب نو شرک دا۔ اور ظالمدان نے ایسا کیتا ہوں کہڑی کہڑی گل دا رد کر، یہ بھی یہاں دنوں بڑا پراپگنڈا، ہر مولوی لکھ رہا بے حضور نے ممبر سے بہ کے آختا سی بے شیطان مایوس ہو گیا کہ رب چودی پوجا ہوئے، اتنے شرک نہیں ہونا۔ صحابہ کرام نے آپ نے آخیا میں تواڈے بارے بے خوف ہو گیا کہ شرک نہیں تسی کرنا، دنیا دی محبت پہ کے کسی نے کٹو آندے رسول تے ضمانت دے گا کہ مسلمان شرک نہیں کہ اس سے سجدے کرن پیریں پیرن قبراں چٹی جان شرک نہیں۔ دیکھو کیویں ایٹم بم بنایا کہ سارا دین اڑا دے کرنا، حالانکہ حضور نے جو کیا سی مینوں تواڈے بارے شرک دا ڈر نہیں، وہ کنہاں نوں کیا سی اس امت نوں کیا؟ جد امام ابن حجر آندا ہن گل وچے آ جائے نہیں تے کلی کلی خطبے دی ضرورت ہے کہ انہاں حدیثاں نال انہاں دین ہی تباہ کرتا ہے، جو مرضی مسلمان کری جان شرک نہیں ہو سکتی۔ آپ نے آخیا تواڈے بارے مینوں شرک دا ڈر نہیں، وہ صحابہ نوں کیا؟ تد امام ابن حجر لکھ دے کہ امت دے اندر شرک تے ہویا، کنی دنیا شرک کر رہی ہے، کہہ سکتے حضور شرک نہیں؟ آپ اس 6ویں صدی لکھدا بھی شرک تے ہو رہا، آپ کیویں کہہ سکتے شرک نہیں؟ شرک صرف صحابہ نوں کیا تے تواڈے بارے چ نہیں بھی میرے بعد تسی مشرک ہو۔ شرک واقعی انہاں نہیں کیتا، یہ کیا بھی جدوں مال آ جانا تسی دنیا دے لالچ پاروں ایک دوسرے دے ویری ہو جانا تے مار وٹ اتنے بھی علماء نے لکھا کہ ہو گیا واقعی، جدوں فتوحات ہوئیں دولت آ گئی صحابہ کرام ہی جنگاں جمل صفین ہزاراں بندے مر ہوئے، انہاں دی گل ہور امت دا جڑا کتاب الفتن کٹ کے آخیا اتوں تک مشرک ہو جانا مسلمانوں نے کہ میرا قبراں نہیں پوجنیاں بت ہی بن جانے، عرب چ بن جانے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا انہاں چر قیامت نہیں آنی، وکھرا باب جے 13واں جلد جڑی فتح الباری دی وہ کہ انہاں چر قیامت نہیں آنی جب تک مڑ کے عرب چ بت نہیں ہو جانے، انہاں مسلماناں کافر ہو جانا۔ تسی یہ آندے جی رسول نے ضمانت دے سارے مشرک ہوئے پے قبراں چٹن ڈے تے تسی ضمانت دے جاندے، رسول نے آکھیا شرکی کوئی نہیں۔ اور بھائی جنہاں نوں آکھیا سی انہاں واقعی نہیں بت پوجے، شرک نہیں کیتا، مگر ہور لڑائیاں کیتیاں، دنیا دے لالچ پے گئے، وہ پورا ہے۔ تو نبی علیہ السلام فرمایا بے میں ویکھ رہا قیامت تو پہلا یمن دوبارہ ذوالخلصہ دا بت بن جانا، وہ بت جڑا اس زمانے چ ہوندا سی وہ بت ہونا، اور قبیلہ دوس دی عورتاں جنہاں حضرت ابو ہریرہ اس قبیلے دی عورتاں نے انہاں دا طواف کرنا اس بت دا، اور فرمایا میں انہاں دے چوتڑ ہلدے بھی ہونے ویکھ رہا، اے دوڑیاں پھردیاں دوڑے روزہ طواف کے، تسی آندے شرک نہیں ہونا۔ پیغمبر آندا عرب چ سچ مچ بت بن جانا، اور مسلمان قبیلے کافرانہ رہ جانے، کیوں دین نو تباہ کر رہے؟ شرک شرک کیا پاویں ٹھیک کیا نیک لوگوں نے ٹٹی جڑی پاخانہ وہ ٹھیکرے چ ہوئے یا سونے دے پیالے چ گندگی ہے، شرک مسلمان کرے تو شرک نہیں، شرک ہی شرک کیا ہو، مگر انہاں کوڑوں گل بنا لی۔ حضور نے ممبر سے آخیا سی بھی تواڈے بارے مینوں شرک دا ڈر نہیں، وہ صحابہ نوں کیا سی، واقعی انہوں نے ہور کم کیتے غلط، شرک نہیں کیتا، مگر بعد چ امت دا دسیا بھی بت بن جانے ہیں یمن چ، اور پھر دوبارہ لوگوں نے شرک شروع کرنا، اللہ دے رسول دیاں باتاں نوں بدلو نا۔ ایسا ہے پروپگنڈا دینا تے مت مارتی پڑھے لکھے لوگوں کی بھی یار کیڑا تو شرک شرک کر دے، مسلمانوں شرک نہیں ہو سکتا۔ توبہ توبہ توبہ۔ بعد فرماؤندے میں اینی لمبی بحث جڑی کیتی ہے انیاں صفحیاں، کیونکہ میں دیکھا کہ بعد بلتی لوگ جڑے سنت دے دشمن ہیں، تبصرہ مولانا علامہ البانی دا، اور توحید تو منہ پھیر گئے، توحید نہیں شرک ہی شرک ہے نرا، یتنون فی الامام محمد بن عبد الوہاب، وہ امام محمد بن عبد الوہاب تے اعتراض کر دے، مجدد دعوت توحید فی الجزیرۃ العربیہ، جس بیچارے دا گناہ نہیں ہے بھی انہیں عرب دے علاقے دوبارہ دین دی دعوت نو زندہ کیتا،
بہت بڑا احسان امت تے کیتا کتاباں پڑھیا پتہ لگتا مسلمانوں دی نے کافراں دی جنہاں نے اس زمانے چ عربی سیاحت کی انگریز لکھ دے کہ یہ نظر آتا سی کہ دوبارہ کافر ہو چکے جگہ جگہ قبراں سجدے ہو رہا ہے درختاں نال جا کے مشہور کے فلانا صحابی اس درخت بیٹھا بیٹھا عورتاں پیٹ ملدیاں سی سانو حمل ہوئے تو بچہ اللہ نو چھٹ گیا سی بالکل بے دین ہو گیا سی امام نے چنڈا چکیا اور بڑے دکھ اٹھائے علاقیاں جو لوگوں نے کر دیتا کہ سارے علاقے سے نکلتا پیچھے قاتل سپاہی لاتے موقع ملے تو قتل کرتا تو رب بچا دینا رہا اس خدا دے بندے نو بدنام کر لی وہابی وہابی کہہ کے کہ سی ڈونڈی پٹھی تے سارے آدھے یار پتہ نہیں کی وہ بڑا مجرم سی تو لکھا ہے ظالم جڑے ہے جڑا دعوت توحید دا مجدد سی عرب وَيَحْمِلُونَ الْحَدِيثَ عَلَى بِاعْتِبَارِ مِنْ بِلَادِ نَجْدِ الْمَعْرُوفَةِ الْيَوْمَ بِهَذَا الاسم اے بہانہ لب گیا بے نجد کے ایک جگہ لکھا سی نجد لی دعا نہیں کی نجد عام بولی چسیاں نے اتھوں جتنے نجدی آئے کیا بہانہ بنا لیا یہ ہوئی نجد ہے یہ ایڈی گل حضور نے کی بھی اسے زلزلے فتنے وجاہل ہوا تجاہل لیست المقصودہ بہذا الحدیث مگر یا جاہل ہے یا جان کے جاہل بنے ہیں کہ نہیں سمجھ دے بے اس حدیث جڑا نجد ہے وہ نہیں جڑا عرب سے ہے وہ عراق دے نجد کی گل سی کیونکہ دوجے سا کھول کے لکھا کہ نجد عراق لی لوگوں آکھیا دعا کرو فرمایا نہیں وَإِنَّمَا هِيَ الْعِرَاقُ اور نجد جلی حضور نے دعا نہیں منگی وہ عراق دا علاقہ کما دل علیہ ترک الحدیث جیسے کہ میں گل بناؤں نہیں حدیثاں دے دفتر تھوڑے رکھتے ہیں تے پڑھو کتاباں سے صاف ہے عراق لی دعا کرو آپ نے آکھا نہیں کریں وَبِذَلِكَ قَالَ الْعُلَمَاءُ قَدِيمًا قَالَ امام الخطابی ابن حجر الاسقلانی وغیرہ اور آندا جنہیں پہلے عالم گزرے تھوڑے اس پنگیاں تو پہلا انہاں سارے نے جدوں اس حدیث نو لکھیا عراق دا کیا اے میں تھوڑے سامنے پڑھا حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماؤندے جو کچھ رسول اللہ نے کیا سی کہ عراق فتنے ہوئے کہ نہیں ہو واقعی ہوئے تو ہن تسی آندے بھابی اٹھے وہ ادو ہی ہو گئے جدوں حضور نے فرمایا سی کہ اتنے زلزلے تو اتنے فتنے تو شیطان دا سنگ نکلا پہلا سنگ اتنے نکلیا عراق آندے کی فضور ہویا سارا کہ جنی مصیبت آئی عراق تو ہی شروع ہوئی اتوں ہی سارا رولا پیا واقبل الفتن کانا من قبل المشرق سب تو پہلا فتنہ جڑا اسلام تو پیا وہ مشرق کی طرف مدینہ و مشرق عراق جڑا فکان ذالک سببا للفرقۃ بین المسلمین اتنے مسلمانوں پھوٹ پہ وذالک مما یحب الشیطان ویفرح بہ اور یہ جنوں شیطان پسند کرتا جتے خوش ہوتا شیطان راضی ہویا تے مسلمانوں پھوٹ ہوئی وکذالک البدع نشأت من تلک الجہل اور بدعتاں بھی جنیاں اسلام تے نکلیاں ساریاں اسے تھاؤں نکلیاں عراق تو چلدیاں رہیاں بعد وقال الخطابی نجد من جہت المشرق ومن کان بالمدینہ کان نجد بادیۃ العراق و نواحیہ امام خطابی ویلنا مدینہ جڑا مشرق نو منہ کرو گا انہوں پتہ لگو کہ عراق ہے اور وہ نال دا علاقہ وہ ہے مشرق و حر المدینہ واصل النجد مرتفع من الارض نجد کسی خاص علاقے کا نام نہیں اج اسی لین لگ پے نجد ہر وہ جگہ ہے جڑی دوسری علاقے نال اچھی زمین نو نجد آندے وہو نجد بخلاف وہو خلاف الغور نیویاں زمیناں نشیبی پست غور عربی اچیاں نجد فإنه من خفض منها واتهام كلها من الغار ومکہ من تہامہ مکہ مضمر دوسرے تہامہ سے دوسرے علاقے وعرفا بہذا وہو ما قالہ داودی آندے جو بھی سمجھدا نا کہ فلاں جگہ فلاں سب غلط ہے اصل سارے فتنے جڑے اسی جگہ تو پیدا ہوئے اور سب تو پہلا جڑا حضرت عثمان رضی اللہ کے خلاف بھی لوگاں اٹھے عراق تو شورش اتوں اٹھی ہے ہندے آندہ مدینے پہنچ گئی تو انہوں پتہ پہلا قتل ہے جب تو حضرت عثمان شہید ہوئے تو بعد فتور ہی فتور جنگاں ہی جنگاں یہ بھی عراق نے مٹ بدلا اور اس تو بعد حضرت علی دیاں جنگاں تینے یہ بھی عراق تو ہوئیاں امام حسین شہید ہوئے جو مصیبت آئی عراق تو آئی اے سارے صفحے لکھ دے کہ میں اس تو اتنی لمبی بحث کی ہے کہ پہلے عالم بیوقوف سے جڑے دس دے گئے عراق ہے اور حدیثاں جنہیں کھول کے کہ عراق کی گل ہے وجاہل ایذن انا کون رجل من بعض البلاد المذمومہ لا یستننہ ہوا مذموم ایذن اذا کان صالحا فی نفسہ نال آندے اس گل تو بے خبر ہے بھئی جے کسی علاقے نو حضور برا بھی کہنا تو دا یہ مطلب تھوڑا بھی اتھوں جڑا بھی جمنا برا ہی جمنا اور نہ یہ الٹی ہے فکم فی مکہ والمدینہ والشام من فاسق و فاجر ہاں مکے مدینے اور شام کنے بدماش اور فاسق ہوئے مکے مدینے دے پاک ہونے کی کرنا وفر عراق من عالم صالح یہ عراق بھی ہے کہ عراق کے اندر کنے عالم ہوئے اور نیک لوگ ہوئے
ما کم قول سلمان الفارسی لب الدرداء حینما داعی حاضر من العراق الشام، بڑا حوالہ دیتے آندے کڈی سونی گل کی حضرت سلمان فارسی نے حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ، جدو ابو الدرداء رضی اللہ عنہ بڑے یہ بھی صحابی بہت عالم، انہاں دعوت دیتی حضرت سلمان فارسی نو کہ تو عراق چھڈ کے نہ شام آ جا، اے پاک زمین ہے، اللہ نے انہوں ارض مقدسہ آکھیا، اتھے ہی مسجد اقصی حضور میں راج لی گیا، اے بلایا ابو الدرداء نے کہ اتھے آ جا، انا کیا اما بعد فإن الارض المقدسہ لا تقدس هذا، کہنے کہ ابو الدرداء میں سمجھدا تو عالم ہے، تو بہت بے خبر نکلیا، تینوں پتہ کوئی زمین پاویں کڈی او پاک ہوئے وہ کسے بندے نو پاک نہیں بنا سکتی، وہ دے اپنے کرتوت بناؤندے ہیں، وإنما يقدس الانسان نفس عملو، انسان وہ دے عمل نیک بناؤندے پاک بناؤندے، میں عراق ہی رہواں عمل نیک ہون میرے لیے ہو زمین پاک، میں مکے جاواں سا عمل گندے ہون مکے دے پاک ہونے مینوں کی کرنا، وفی مقابل اولئک المبتدعۃ من انکر ھذا الحدیث وحکم علیہ بالوضع، آندے ایک ٹولا تو ہوا بدعتیاں دا مشرکاں دا جنہیں نجد والا بنا کے نا لا کے نا نجدیاں تے کہ محمد بن عبداللہ ور سعودی جڑے شیطان وسیں، ایک پاسے یہ ٹولا دوجیاں پاسے دوجیاں نو فکر پی گئی عراق ہے جی یار، وہ جڑے عراق نو منن والے سی اتھے تے پھر امام ابو حنیفہ ہوئے، ساڈی قیامت آ گئی، آندا وہ اٹھے انہوں نے کہتا ہے حدیث ہی وضعی ہے، یہ بناوٹی لما یہ میں سب میرے عراق، کیونکہ یہ اندر عراق کی برائی آئی سی، نجد کی برائی کرنے والے نے نجدیاں تے لاتا، عراق کی برائی والے نے دوجے پاسے لاتا، کما فعل استاد صلاح الدین المنجد فی مقدمۃ علی فضائل الشام و دمشق، فضائل شام اور دمشق کتاب تے جڑا نا مقدمہ لکھا استاد صلاح الدین المنجد نے آکھا نہیں یہ حدیث من کرتے کوئی عراق کی محمد نہیں، ورددت علیہ فی تخریج الاحادیث، کہ میں پھر جو اتنے تخریج کی حدیثاں ٹھانیاں وہ رد کیا کہ صلاح الدین غلط ہوں واسبت ان الحدیث میں موضوعات دی سلسلم العلم، ثابت کیتا کہ نہیں اے حدیث پکی ہے اور حضور دے علمی موضوعات کہ اللہ نے پہلا ہی آپ نے دسا فانظر الحدیث سامن میں 8ویں حدیث اس فضائل شام سے پڑھ لا، اتنے بھی میں ساری بحث کرتی بھی عراق کی گل ہے، اے کتاب پوری جڑی نا انہیں ذرا نہیں لیا بھی ہور سارا بکی گیا، نجد دیا مانے فلانے نجد کہیے، جدوں یہ باری بھی جدوں حدیثاں جی کھول کے آ گیا وہ کہڑا سی علاقہ جہاں دعا نہیں منگی، عراق بے شمار کتاب وہ نہ نہیں ذکر کرنا، عراق دا کر تاکہ گل مکھے پیو پائی عراق دی گل دے تے تانوں اپنی فکر پی جائے بے عراق سے پھر امام ابو حنیفہ دا مذہب ہویا کہ تسی نہ شیطان دے سنگو معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ، وہ دا ذکر پورا نہیں کیتا، ایڈی وڈی کتاب ہے، اینوں بٹھایا جائے مینوں بھی بٹھایا انہوں آکھیا 10,000 کڈ تے آ کتاباں کڈ کے ویکھ لا، وہ کیڑا علاقہ سی جلی حضور نے آکھیا بھی نہیں اتھے لی میں دعا کرنی، اور نجد عراق ہے دوسرا نہ اچا ہے مگر وہ عراق دا علاقہ کلیئر آ گیا بچ کے عراق لی دعا کرو، فرمایا نہیں کر، اے دھوکھے دی گل کردا جے عالم کتاباں لکھی جاندے ان پڑھ بیچارے کی کرن، جو سامنے آیا وہ پڑھ لینا انہوں نے، بے خبر ہوندے پھس جاندے بھی یار ایڈی وڈی حدیث حضور نے آکھیا نجد سے فتنے ہیں اتنے شیطان نجدی اتوں آئے، نہ اس نجدی حضور نے کچھ نہیں برا کیا، عراق لی کیا مگر وہ بھی ضروری نہیں بھی عراق سارے پیڑے جمدے بڑے بڑے نیک ہوئے بڑے اتنے اولیاء ہوئے عالم ہوئے، کوئی برا ہے تو جی اپنے کرتوت ویکھاں گے کہ انہیں کوئی برا کام کیتا، علاقے نے وہ کوشش نہیں بنانا۔ اور دوسری کتاب اے نالی یہ اپنے شہر دے کالم میں نہ نہیں لوں گا کیونکہ انہوں کا بڑا چرچا کہ علم حاضر ناظر کہ میں سونے کاغذ چھپاؤں دے اور آلہ چھپائی کر دے، نبی علیہ السلام حاضر ناظر ہے، سب کچھ ویخ دے عمل کی کر دیے، ہر بندے دے کم نیک بد آپ دے سامنے آپ نے قیامت دن گواہی دینی، حاضر و ناظر رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور پوری کتاب لکھا جڑے نہیں منتے نا تو پرے روئے بے ادب حضور دی شان کٹاؤں دے، لعنت ہے حضور دی شان کٹاؤں والا، ایسا کم بخت مسلمان ہو سکتا کوئی آدمی حضور دی شان کٹا مسلمان تے جڑا کلمہ گوا جمیا کتے فرقے چھڈو وہ بریلوی ہے دیوبندی ہے حدیث ہے شیعہ وہ تو بیچارہ کہیں دعائی دینا کہ میرے نبی جیسا اللہ نے کوئی پیدا نہیں کی، انہیں شان کیوں کرونی، مگر یہ مطلب یہ اب تھی یہ بہانہ بنا کے شان جو مرضی کہی جاؤ، میری شان ان کو بیان کرے مولوی صاحب کے دو ہاتھ نہیں چار ہاتھ ہے کہ دوجا غریب اگے نہیں دو ہاتھ اگے نہیں تو ہاتھ نہیں منتا چار دو دا منکر تو بیٹھ پیا بھائی تو کولوں ایک گل بتاؤنا ہے وہ کس طرح سی من لیے جنہ دین چاہیا حضور دا مرتبہ وہ بیان کر انہوں کوئی کٹاوے اتنے کروڑ لعنت کر خدا دی مار پوے انہوں، مگر ایک گل ہے کوئی حضور علیہ السلام حاضر ناظر سر
اور یہ حوالہ کیا ایک ہی حدیث ہے، وہ وضاحت کر رہا ہوں۔ اس تو ضروری تاجداد کا خطبہ بھی یہ پروپگنڈا ہو رہا پھیلا رہا ہے دنیا کہ جڑے نہیں منتے بید بیا گستاخ ہے۔ گستاخ رسول اللہ کا ہونا ہوں ایڈا جرم ہے، باقی جے کوئی گستاخ ہے تو اس مردود نے کہا کلام ہے، پھر اس صلح مسلمانوں کی ہو سکتی تہمت لگا دیں بھائی یہ گستاخی نہیں، تنقید نہیں، حقیقت ہے کہ جو کچھ دین نے دسیا وہ منو۔ اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام نے درود شریف دسیا، ہوں آپ لکھی جانے کتاباں نہیں، حضور دوڑوں نے سن دے۔ اب میں آنا میرے بھراؤ اللہ کے رسول اگر کہہ دیں مینوں اللہ نے طاقت دیتی میں دوروں نے اڑے سننا، سانوں کی اعتراض؟ اللہ جو چاہے طاقت دے۔ مگر جو خود صادق و مصدوق پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے قربان لیے فرمایا انا للہ ملائکۃ سیاحین فی الارض کہ اللہ دے فرشتے ہیں جڑے زمین گشت کرتے، ایک گروہ ایک پارٹی ایسے کم تھے کہ وہ زمین پھرتے رہتے ہیں، یبلغونی من امتی السلام، میرے امتی جو میرے سے سلام آتے مینوں پہنچاؤ دے۔ حضور سے کیا اسی فرشتے ویکھے کو پہنچاؤ ویکھے، حضور نے کیا من لیا؟ اس تو آپ کہہ دیں میں سننا، پھر اسی اعتراض کرتے، پھر تھی کہیں گے جب رسول آدھے فرشتے پہنچاؤ تھی کولوں ہی کہیں تو سنتے کہ گستاخ تو تسی ہوئے کہ نبی علیہ السلام کی گل چھڈ کے اپنی بنائی جے، اور اس پاروں کہ اللہ کے فرشتے پہنچاؤ تسی بھی چوکنے ہو جاؤ اس نیت نہ کہ حضور نو فرشتے پہنچاؤ۔ میں ہوں بھی میں کہاں السلام علیکم یا رسول اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کوئی گناہ نہیں۔ ایسے بڑے فرشتے نے ڈائل کرتا کہ اس حق کہہ رہا میں مرتے کہ اللہ کے رسول تیرے سلام آ یا رسول اللہ تو ایویں چڑنا چننا کوئی نہیں، ایک وہ یا رسول اللہ جڑا مدد منگنی کہیں بے وقوف لوگوں کے یا رسول اللہ ساری مدد کرو رزق دیو شفا، وہ غلط، یہ کوئی نہیں کہہ سکتا، یہ اللہ کا ہی مقام ہے۔ مگر درود و سلام لی سلام ہے آمنہ کے لال ہے محبوب سبحانی، مگر اردو میں ہاں تج کی ہوا یا ہی ہے نا، اے کہہ دو یا کہہ دو ایک ہی گل، اور یہ بالکل وہی ہے جڑا تسی اتحیات کہیں گے، اپنے لوگ بھی بے وقوف بن جاندے جڑا اتحیات کہیں گے السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، علیکہ کی ہے حاضر رہا سی گا تجھ پر آپ پر بلا رہا حضور نے، ایھا النبی اے نبی، جو یاد مانا ہے وہ ایھا، ذرا بھی فرق نہیں، ایھا الانسان یا نبی یا ایھا النبی ایک ہی مانا، اے نبی تجھ پر سلام، ایک ہی گل۔ صرف یہی عقیدہ کہ رسول اللہ نے فرمایا فرشتے پہنچاؤ، اور اللہ کے فرشتوں سے پہنچاؤ پر اگر اسی کہیے کوئی حرج بالکل۔ بڑے بڑے نیک لوگوں نے آخیا کہ اگر تسی اس پاروں الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ پڑھ دے کہ اللہ کے فرشتے پہنچا رہا ہے تو چھوٹا جہا بھی ہے تو بڑا پیارا محبت نہ تسی کہیں گے، اور جڑا ہے جی یہ بلایا ہے خطاب ہے ندا ہے شرک ہو گیا، یہ بھی گل کر جڑا سچ میں سمجھے نا سن رہا ہے تو مد نہ کر رہے پھر وہ شرک وال جاندی گل، جی سمجھے فرشتے پہنچاؤ یا فرشتے نہیں پہنچاؤ، میں اپنے شوق نہ کہہ رہا، لوگ قائد اعظم کا دن آتا اقبال کا آتا پڑھو اخبار اس وے اقبال اے قائد اعظم کہہ کے نظمہ لکھ دے، وہ قائد اعظم سنتا یہاں دی نیت ہے انہوں سناؤ دی، وہ اپنے جذبات کا اظہار ہے عقیدت کا اظہار ہے۔ اس تو اگر حفیظ جلندری مرحوم نے کیا نبی علیہ السلام نو سلام ہے آمنہ کے لال ہے محبوب سبحانی، سلام ہے فخر موجودات فخر نوع انسان، کو ماڑا کیتا اپنا دل کا بال کڈیا کہ اللہ، اور میں کئی کتاباں جنہاں تے نشان لائے کیا ویخ لے ایک عالم ہے وہ دے بارے لکھ لے، امام حاکم نے ایک آدمی کہتا کہ سکہ راوی ابن حجر اٹھے انہوں نے میزان الاعتدال، امام ذہبی آدھے حاکم شرم کر، صاف کہیں دے کہ اے حاکم شرم کر، تو اپنی کتاب سے ایسی حدیثاں دسی، انہوں بلا رہا ہے حالانکہ وہ نہ کولیا نہ انہوں سنونا، ذرا غصے جا کے نہ رہا حاکم تینوں شرم نہیں آئی کہ تو ایک کتاب تو عربی سٹائل اردو سے پرے ہے کہ آدمی غیر حاضر چیزاں نال بھی خطاب کرتا، انہوں نے گلاں کرتا، وہ صرف اپنی عقیدت اور محبت کا اظہار یا نفرت کا اظہار، وہ سنا کا چکر نہیں، ایویں جان کے کوئی سننے والے لے جاندے ہے، کوئی شرک بنا پھرتے کچھ نہیں، حد کے اندر رہنا چاہیے۔ تو اگر یہ درود و سلام اگر پڑھنے سی کہ اللہ کے فرشتے پہنچاؤ تو بشک میں کہاں الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، مینوں کہدا حرج ہونا، بالکل ٹھیک ہے، اللہ کے رسول کی خدمت حاضر ہوں، اور حدیث پاک چاہتا کہ میری تھوڑی خوش قسمتی جان دے فرشتے سلیم ابن فلاں سلام کہہ رہا ہے، اسحاق کہہ رہا ہے، حضور کا جواب دیں فرمایا جدوں بھی قیامت تک تسی مینوں سلام کہو گے میں تواڈے سلام کا جواب دوں، یہ تو وڈی میری تواڈی کی خوش قسمتی ہونی ساری زندگی باہر سلام مکن رنجاز جواب آن لب۔ اللہ دے بندے نے آخیا میرے ہر سلام تے آئے خدا دے پیغمبر بے شک اپنے لباں نوں تکلیف نہ دے، نہ جواب دیں، باہر سلام مکن رنجاز جواب آن لب کہ ساتھ سلام ہے مرا بس یکے جواب آ، میرے لکھاں سلامات تو ایک ہی جواب دیتا نا میرا بیڑا پار ہو جائے۔ اس تو غلط گلاں تو جان چھڑاؤ جو صحیح انہوں منا، تو لکھ دیتا حضور حاضر ناظر، بے حضور کہیں دے
ایتاں حدیثاں دے غلط ترجمے کرتے پھرتے. اگر ایک گل ہوندی سانوں کس طرح اللہ تعالیٰ جنوں مرضی طاقت دے تو دلیلاں کی دیندے وہ غلط گلاں دا بھی نال تھوڑا جہا حل کر کے فرشتہ ایک ہی ہے ملک الموت اینی دنیا مرضی ایک لمحے لکھاں انسان مر رہا وہ کلا انہوں دی روحاں قبض کردا. اس تو ایک ملک الموت اگر ساری دنیا ہو سکتا ہے تو نبی علیہ السلام نہیں ہو سکتا. پہلاں تے ہو سکتا والی گل جڑی ہے بےہودہ ہو سب کچھ سکتا ہے مگر ہویا کہ نہیں لینا چاہیے بھی قرآن اور حدیث دس دے بیتا ہوا بھی ملک الموت یا کسی کا اگر دسیا وہ بھی نہیں وہ بھی میں دسوں گا مگر جی بالفرض دستا جہاں دستا وہ تو ٹھیک ہے جی حضور کا بھی دستا سو بسم اللہ ورنہ قیاس نہیں ہو سکتا بھی جی فلاں اس طرح سے دوسرا کیوں نہیں ہو سکتا. یہ ہو سکتے جی گلا نہ کرو یہ امکان ہو رہا ہو سب کچھ سکتا. اللہ تعالیٰ ہن بھی بن باپ پیدا کر سکتا بچے مگر عیسیٰ علیہ السلام بن باپ پیدا ہویا اور اللہ نے دسیا ہوں ایویں ایک کماری جان دے وچ آکھیا مینوں بھی ادا ہی ہویا تیرا کی ثبوت ہے تینوں ادا ہی اللہ کی قدرت دا تو زنا کی اس تو ہو سکتا نہ کرو ہویا وکھاؤ ہوئے دا ثبوت کوئی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا کہن گے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث فرمائی بڑی مشہور ہے ضرورت ہے میں کھول دیواں خلاصے ورنہ پتہ نہیں کسی نے بیان کرنا کہ نہیں یہو جہاں کتاباں ہاتھ آ گئیں تباہ ہو جاؤ. کہ تبرانی یہ روایت کردہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حدیث ایک لبھی ان اللہ قد رفع علیہ الدنیا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے دنیا اٹھائی ہے دنیا چک کے نا ساری میرے سامنے زمین کر دی. فانا انظر الیہا وإلی ما هو کائن فیہا الی یوم القیامہ میں اس زمین نو بھی اور جو کچھ ہے زمین تے قیامت تک ہونا سب نو ویکھ رہا. زمین میرے سامنے ہے اور میں سب کو ویکھ رہا جو یہ ہونا قیامت تک کانما انظر الی کفی ھذہ جس طرح میں اس ہتھیلی نو ویکھ ہتھیلی کر کے آپ نے آخیا جی میں اپنی ہتھیلی ویکھ رہا نا اس طرح دنیا میرے سامنے خدا نے کر دی اور میں قیامت تک جو کچھ یہ ہونا انہوں ویکھ رہا. یہ کوئی نہیں نال دسیا بھی یہ ٹھیک بھی ہے جی بیان ہی کر دیو بس کہ تبرانی نے لکھا تبرانی نے لکھا تو لوگ جڑے سی وہ کسی ستے نہیں سی دین دے عالم جاگتے سی وہ ہر شے نوں لبھدے سی بھی یہ چیز جڑی دی کوئی حقیقت ہے ہی نہیں. ایس 1624 نمبر ضعیف الجامع الصغیر و زیادت تالیف امام محمد ناصر الدین البانی 1624 نمبر نال دے ہور بھی ایک ٹکڑا انہوں نے لکھا کہ اللہ نے دنیا میرے لیے اٹھاتی اور میں دنیا اور جو کچھ ہونے والا کام تک ویکھ رہے ہیں اپنی جل یان من اللہ ہے جل نبی کما جل نبی من قبل. یہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے انعام دے طور بالکل اینوں صاف سامنے کرتا جس طرح میرے تو پہلے نبیوں نے بھی کیتا. ضعیف تبرانی ہے حلیت الاولیاء حضرت ابن عمر سے روایت کر دے الضعیفہ 957 نمبر 957 نمبر کا میری دوسری جلد جی ضعیفہ اتنے پڑھ لو بس بے کی خامی ہے. عقیدہ عقیدے لی تھی سن لو پلے بنو میرے کو میں بات کرتا رہا کوئی فائدہ نہیں ایسے گر سمجھانے تو دین نہ تباہ ہو. عقیدے لیے یاد رکھو کوئی حدیث بھی کم نہیں دینی یہ تو کچی ہے نا پکی حدیث بھی عقیدہ نہیں ہو سکتا. اسی میں خیال رکھنا چاہنا رکھ سکنا مگر لوگوں نے آخنا منو یہ نہیں کہہ سکتا. عقیدے لیے بہت مضبوط بنیاد چاہیے ایمان لیا انہیں کہ قسم کھانی پوے دکھا وہ یا قرآن ہے وہ بھی کلیئر وہ جو گول مول نہ کڈے قرآن شریف اس گل بار بار بیان کرے واضح اور بتکرار کہ اللہ ایک کیا قیامت ہونی ہے رسول سچا یہ عقیدے ایویں ایک گل عالم کر میری سمجھ وہ تیری سمجھ ہے وہ تو لوگوں نے آخو نا سارے اتنے ایماندار نہیں وہ کہیں گے دوسرا منع ہو سکتا. تو عقیدے لیے قرآن اور حدیث متواتر حدیث بھی ہوئے جڑی انگنت صحابہ کرام نے سنی تھوڑے نہیں بے شمار نے پہلی صف تو لے کے اج تک انگنت بندہ بیان کرتا ہو جی شک بھی نہ ہو سکے وہ عقیدہ جی عیسیٰ علیہ السلام دا آسمان تو اترنا حضور دا آخری نبی ہونا امام مہدی دا ظاہر ہونا دجال دا ہونا یہ شیاں بالکل متواتر یہ لیے انگنت حدیثاں یہ شک شبے تو پاک ہے. باقی جڑیاں تھوڑیاں بہت وہ میرا تسلی ہوئے دل مننے میں مننا بالکل ٹھیک دوجے نے بھی دساں مگر اگر دوجا انکار کرے میں نہیں منتا انہوں کافر نہیں کہہ سکتا. وہ ایڈی نہیں گل ایک دوجے تو سنی گل ہے وہ ایڈا ہے فتویٰ کہ تو انہوں کافر کہنا. اس تو عقیدے مخول نہیں کہ ضعیف روایتاں لئی پھرو وہ صحیح بھی کم نہیں دیں تو ضعیف لئی پھر دے لکھ دیں اندر تو. اور ایک اور حدیث ہے انہوں بھی حدیث کی کہنا ہے حضرت سید ابن سعید کا قول ہے امام ابن کثیر نے لکھا وہ بھی حوالہ دیں رہتے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت جڑی نا صبح شام میں دکھائی جاتی
تو میں انہوں نے ان کے چہروں تو پہچاننا اور دن قیامت دے انہوں کے بارے گواہی دوں گا تو انہوں کے عملوں میں کتاباں سب کچھ لکھا اینو صفائی نہ کریے تو تباہ ہو جاؤ گے۔ ابن کثیر ہے سورۃ النساء 5واں سپارہ، یہ لکھتے ہیں کہ امام ابو عبداللہ قرطبی نے اپنے تذکرے لکھا کہ عبداللہ ابن مبارک کہیں دے اخبرنا رجل من الانصار عن المنہال بن عمر انہ سمع سعید بن مسیب یقول کہ حضرت سعید بن مسیب نے سنیا کہیں دے تھی لیسا من یومن، کوئی دن ایسا نہیں گزرتا الا یعرض فی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم امتہ غدوۃ وعشیہ، کہ صبح شام ساری امت قیامت تک آنے والی حضور نو بخائی جاندی ہے۔ فیعرفہم باسمائہم واعمالہم، آپ انہوں دے نام ہی جانتے ہیں امتیاں دے، انہوں دے عمل بھی جانتے ہیں۔ فذالک یشہد علیہم یقول اللہ تعالیٰ، اس نے حضوروں دی گواہی دین گے۔ اگے آیت دتی ہے کہ قیامت دن گواہ بلائے جان۔ تو ابن کثیر پھر لکھدا فإنہ اثر، پہلا تو حدیث کوئی نہیں، ایک قول ہے کہ سعید بن مسیب نے صحابہ تو بعد نکل گئی وفی انقطاع، اور یہ اندر پھر یہ ہے سعید بن مسیب تک بھی پکی نہیں پہنچتی، وچ آیا کہ مجھے انصار میں سے کسی آدمی نے بتایا، وہ کون آدمی سی؟ فإن فیہ رجل مبہم لم یسمى، ایسا بندہ ہے مبہم گول مول جدا نام تک بھی نہیں لیا گیا۔ وہ من کلام سعید بن مسیب لم یعرف، تو سعید بن مسیب دے آندے انہوں نے آکھیا نہ حضور دی گل کیتی ہے نہ بیان کرنے کا پتہ، اے 499 صفحے تو میں پڑھیا، یعنی ایسے کمزور سارے لے کے دین اڑائی جاندی، اور انہوں یہ نہیں بھی نبی پاک علیہ السلام حاضر ناظر ہے، یہ کوئی شان بناؤنی، اصل فریب کی ہے اینوں بھی پہچان لو۔ قرآن دسدا مکر ہے، یہ شرک جنہ نا مکر ہے، فساد ہے، نہ بزرگاں آکھیا ساری قبراں نوں پوجو نہ کچھ بھی نہیں، یہ جنہ بزرگاں دا ولیاں نوں منو انہاں دا ٹونگ ہے، صرف نام لیندے، مطلب کی ہے آپ اتنے بہ گئے مجاور بن کے جیباں بھردے، اتنے مٹھائیاں کھاندے، پیسہ ملتا، لوگ انہاں دے پیر چومدے، ولی دا نا استعمال ہوندا ہے، گدی اپنی بڑائی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس تو آندا دن قیامت دے منن گے کہ تسی گروہاں نے سارنا یار بڑا فریب کیتا، نیکاں دا نام لے کے سانوں بے وقوف بنایا۔ حضور حاضر ناظر ہے، حضور تو بعد پھر مرشد حاضر ناظر ہے، پیر حاضر ناظر ہے، گاں تو گاں اپنا پھر سلسلہ چلائی جان گے، سب ٹونگ ہے، بالکل ایسی کوئی سچ نہیں۔ ایک حدیث سی ایک اثر سی، دونوں کا میں حوالہ پڑھتا، بے روایت بھی ضعیف، حضرت سعید بن مسیب دا قول بیسل۔ ہن صحیح گل جڑی ایک سنا دیاں تانوں، جڑا سچ حضور نے فرمایا، تے مینوں کی پتہ پچھوں کی ہونا، او دا ذکر نہیں کردے جڑا انگنت صحابہ نے حضور تو روایت کیتا۔ بخاری شریف کی کئی جگہ چاہے واضح حضور نے دسیا بھی مینوں کوئی خبر نہیں پچھوں تسی کی کرنا، او دا نام نہیں لینا۔ میں بخاری شریف چوں فتح الباری دا 11واں جلد ہے، بابن فی الحوض، حوض کوثر دی گل کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت دے دن اللہ نے مینوں ایک حوض دینا، اور وہ ایڈا وڈا فرمایا کہ لے کے نا عدن تو اے اللہ دی بندرگاہ جنہ سارے عرب دا جزیرہ نا ایڈا وڈا حوض ہونا ہے، چھوٹا جا تالاب نہیں ہونا، اے اللہ تو عدن تک، اور پانی وہ جڑا برف نالوں ٹھنڈا، دودھ نالوں زیادہ سفید، اور جڑا شہد نالوں زیادہ میٹھا، اور جن نے میدان عشر تو اتوں پی لینا نا اس حوض تو 50,000 سال دا دن ہے عدالت دا، وہ انہوں پیاس نہیں لگنی ہے، ایسا حوض اللہ نے حضور کو دینا۔ تو وہ حضور نے بار بار دسیا، دسو اس باب الحوض دیاں حدیثاں دے 53واں باب ہے دا کتاب الرقاق دا، اور یہ تریاں جاندیاں 6575 تو شروع ہوئیاں 6593 تک، یعنی 19 حدیثاں حوض کوثر کے بارے۔ تو نبی علیہ السلام پھر جگہ جگہ فرمایا، اور لوگوں سن لو، صحابہ دے کان کھولتے، حال حال کر دیں گے مولوی صاحب کرنا، پیغمبر خدا نے آکھیا بعد دی کوئی گارنٹی نہیں، میری زندگی ٹھیک ہے، مینوں کی پتہ پچھوں تسی کی کرنا، انہاں نوں کھا پی جاندے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا وَلَا يُرْفَعَنَّ أَنَا فَرَطُكُمْ عَلَى الْحَوْضِ، میں تواڈے واسطے حوض کوثر سے فرض ہوں گا۔ فرض عربی زبان چاہتے جڑا قافلہ جا رہا نا مسافراں دا، وہ اپنے جو کچھ بندے نوں اگے کرن بے جا کے تسی پانی دا انتظام کرو، رہائش دا کرو، وہ فرض اگے اگے قافلے دے جا کے وہ اہتمام کرنا۔ کڈی وڈی گل کہی کہ میں تواڈے امت لئی حوض کوثر سے فرض ہوں گا، مینوں انتظار ہوگا کہ میری امت نے آنا، میں تواڈے واسطے بندوبست کروں گا، مگر نال ہی آکھیا تے سن لو وَلَا يُرْفَعَنَّ رِجَالٌ مِّنْكُمْ، تواڈے چوں کئی لوگ میرے سامنے لیاندے جان گے، بالکل میرے نیڑے پہنچ جان گے، ثُمَّ لَا يُقْتَلَجُنَّ دُونِي، پھر میرے کولوں فرشتے چھین کے لے جان گے، کھو کے لے جان گے، تے میں اقول یا رب اصحاب، اے اللہ
یہ تو میرے اصحاب ہے، انہوں نے کدھر لے چل بھائی کال انک لا تدری ما احدث بعد، جواب یہ آؤ گا کہ تو نہیں جانتا تیرے بعد انہوں نے کی حرکت کی، تو آنا زمین ویکھ رہا قیامت تک جھوٹیاں حدیثاں اے صحیح جڑیاں چھڈ داں کہ اللہ نے صاف کہنا کہ تینوں کوئی علم نہیں تیرے بعد انہوں نے کی کرتوت کی، تو زندگی کی گل کر رہا تیرے اصحاب سی تے نیک۔ پھر اگے یہ ہوئے حدیث پاک کے چال کے آیا فاقول اصحابی، یہ 6582، میں پھر کہوں گا اختلجوا دونی، میرے کو کھولے جان گے، کول آئے فرشتے چھین لین گے، فیقول لا تدری ما احدث بعد، پھر جواب ملو گا لیردن علی اقوام نعرفہم ویعرفون، اگلی چاہتا کہ انہیں نیڑے آ جان گے میں انہوں نے پچھاڑ لوں گا اور میں نے پچھاڑ لیں بالکل، ثم یحال بینی بینہم، پھر میرے درمیان پردہ، جب میں کہوں گا فاقول انا منی، اے اللہ یہ میرے ساتھی ہے، فیقال انک لا تدری ما احدث بعد، جواب یہی ملوں گا کہ تیرے بعد جو حرکتیں کی ہیں وہ تو نہیں جانتا، تو میں پھر کی کہوں گا سحقا لمن غیر بعد، کہ میرے بعد جڑے بدل گیا سی دور ہو جان، دفع ہو جان، میں پھر ان کی کوئی سفارش نہیں کروں گا۔ اور نال اگلی جگہ دسیا جدوں میں کہوں گا کہ حوض کوثر تو میرے اصحاب ہے، انک لا علم لک بما حدث بعد، تینوں کوئی علم نہیں تیرے بعد ہے، اور صحیح حدیثاں لاؤ، دین او دسو جڑا خدا رسول نے دسیا، نہ بداؤ نہ کٹاؤ، نہ وہابی بنو نہ بریلی بنو، کچھ نہیں، جنی جدی گل سچی انہیں منو۔ تواڈے سامنے من کیا کنیاں تکلیف ہونی ہے، یا رسول اللہ کہہ لو درود شریف کوئی بری گل، اگر درود پڑھ جاندہ الصلاۃ والسلام علیہ کا ٹھیک، مدد لی آکھے کہ اللہ دے رسول میری مدد کر، جھوٹا، مدد اللہ نے صرف کرنی ہے، نہ کرے کم، سلام کہنا چاہتا کہہ لے کہ اللہ دے رسول تیرے سلام ہے، لکھاں سلام ہے، کوئی نہیں۔ ان مرتدوا علی ادبارہم الکافرہ، کیا یہ تیرے بعد آہستہ آہستہ پچھلے پیریں مڑ گئے سی، پیچھے نوں چلے گی، نہیں صحیح دین تے قائم رہے۔ ساریاں یہ حدیثاں جڑیاں نا اسی طرح تریاں ہوندیاں، یارد علی الحوض رجال من اصحاب، کئی کہتے ہیں ملا مولوی نہیں، مولوی صاحب کہتے ہیں کہ نا امتی ہونے، پہلا جو امتی بھی ہوتا ہے صحابی امتی نہیں، وہ بھی امتی ہے، مگر دوجے ساتھ صاف ہو جویں نجد سی تیرا کلیئر آ گیا کہ میرے اصحاب، فرمایا یارد علی الحوض رجال من اصحاب، میرے اصحاب چوں کچھ لوگ میرے کو آؤ گے، فیحلون عنہا، اتوں پھر انہوں نے واپس لے جاؤ، فاقول یا رب اصحابی، میں کہوں گا اللہ میرے اصحاب ہے، فیقول انک لا علم لک بما احدث بعد، تینوں کوئی علم نہیں۔ اور دوسری جگہ پھر 8ویں جلد جس سے سورۃ مائدہ، سورۃ مائدہ چ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کا بیان کیا کہ اسی یہ بیان ریکارڈ کریں گے، عیسائی کھڑے ہون گے تو پوچھیں گے تو کیا سی نا کہ مینوں تو میری ماں نو خدا بنا لے، تو عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے توبہ توبہ، میری مجال سی ہو کر منہ کھڑتا جڑی حق ہی نہیں بن، میں کس طرح کفر بک سکتا، میں تو ساری عمر یہ دسیا کہ میرا بھی رب خدا ہے تو تہاڈا بھی رب خدا، انہوں منو، یہ بعد گمراہ ہوئے جنہاں دی اپنی مرضی، اور اتنے نال ہی پھر ایک گل کہیں گے جڑی رسول اللہ فرماؤں دے، میں بھی کہوں گا جو عیسیٰ علیہ السلام کیا، جو مینوں ہی جواب ملو گا نا تے تینوں نہیں پتہ ہے نا تیرے بعد کی کیتا، تے میں پھر عیسیٰ علیہ السلام والی گل دہراؤں، اللہ دے پاک پیغمبر نے سچ 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 پہنچایا، جدوں عیسیٰ علیہ السلام کی کہنا وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ، جنہ چر میں وچ رہا نا ادوں تک دا مینوں پتہ ہے کہ ادوں نہیں انہاں مینوں رب کیا، میں اللہ انہاں دی نگرانی رکھی ہے، فلما توفیتنی، جدوں تو دنیا تو مینوں اٹھا لیا، كنت أنت رقیب علیہ، پھر تو جاننا بھی کی کردے رہے، وأنت على كل شيء شہید، ہر شے نوں جانن والا صرف تو ہی ہے نا، اسی تو انہیں چر دی گل کر سکتے جدوں چر وچ سی، حضور نے فرمایا مینوں بھی جدوں جواب ملنا نا کہ تینوں نہیں پتہ تیرے بعد کی، میں یہ عیسیٰ علیہ السلام والی گل کرنی، جنہ چر میں وچ رہا ادوں تک دا میں گواہ جدوں تو اٹھا لیا مینوں، پھر تو جاننا انہوں نے کی کیتا تے کی نہیں کیتا، کھول کے اللہ اور دے رسول نے دس کہ زندگی حضور نے جو، اور زندگی بھی اب جڑا سامنے دی گل سی وہ، ورنہ کئی چیزاں جڑیاں آپ نے آکھا اندر دا مینوں کی پتا وچوں کی ہے کی، اللہ نے مینوں صرف حکم دیتا جڑا کلمہ اتوں پڑھ دے من لا، سینہ چیرن دا حکم نہیں دیتا، اندروں کی ہے کی نہیں، کنے لوگ سی جنہاں لئی قرآن پاک نے آکھتا نبی تو بھی نہیں جانتا، توبہ توبہ میں تسی کی جاننا کہ منافق سی نہیں، نبی دے نال رہندے سی، اصحاب سی، سب کچھ سی، اللہ نے قرآن چ کہا کہ 3 طرح دے تیرے ساتھی ہو، یونیورسٹی کی گل ہوئی ایت پڑھی جائے کہ دیوبندی مولوی بیٹھا کہ السابقون الاول، میں یار قرآن نہ ٹھٹھا کر دے، 3 ایتاں کٹھیاں ہی انہاں چ ایک پڑھ لئی تسی رضی اللہ عنہ رضوان، یہ تو چوٹی دے لوگ ہیں کہ مہاجر انصار بھی سارے نہیں، انہاں تو چوٹی دے بس سابقون الاولون من المہاجرین، یہ انہاں دی گل، اگے جڑے 2 ٹھٹ پیڑ ہوندی سن انہاں دا ذکر نہیں کرتے، اللہ دس رہا کہ نبی دے ساتھیاں دی 2 ہور ٹولے ہے، جدوں میں پڑھیا تو منہ ویکھن، میں خدا دے کلام نہ مذاق نہ کریا کرو، جو رب آندا وہ گل منو،
ایویں سارے حساب ٹھیک سی، سارے حساب ٹھیک ہی، اتنا دی گل کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ صاف قرآن چاہتا کہ رلویں ملیں۔ میں بھی ٹکڑا پڑھتا تاکہ پتہ لگے بھی حضور تے اپنے وقت جانا بھی نہیں سی جان وچوں کی ہے۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، اے سمجھو 100 آیت تو شروع ہوئی سورۃ توبہ دی کہ مہاجر اور انصار وچوں لوگ جڑے نیکیاں سے بہت اگے نکل گئے۔ والذین اتبعوہم بإحسان، تے دوسرے وہ جڑے پہلاں تے اسلام نہیں لے آئے، دیر تو انہاں کرتی مگر جدوں اسلام لے آئے پھر انہوں نے بھی پہلے آنگویں نیکیاں کر کے وکھاتی، شاباش رل گئے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اے وہ لوگ ہیں جنہاں تے اللہ بھی خوش ہے، وہ بھی اللہ تے خوش ہے۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَ الْأَنْهَارِ، انہاں نے اللہ نے باغ تیار کیتے جتھے نہراں بہندیاں، خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ رہن گے اتھے۔ ذالک الفوز العظیم، بڑی وڈی کامیابی۔ اگلا گروہ شروع ہوا ہن، وَمِمَّنْ حَوْلَكُم مِّنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَضُوا عَلَى النِّفَاقِ، ارد گرد بھی جڑے بدو رہندے ہیں تے خود مدینے والے بھی، انہاں چوں کئی منافق ہے جڑے ایڈے پکے ماہر منافق ہے، لا تعلم، تو نبی ہوندے انہاں نہیں جاندا۔ قرآن کہن دیا مدینے چ تیرے کول ہے مگر اینے مشہور ہے، پکے ہے، نہیں ظاہر ہون دے۔ نحن نعلم، انہوں نے صرف اسی جاننے، اللہ نے کہا سنعذب مرتین، انہوں نے دگنا عذاب دیں گے کہ نبی دے زمانے سے ہو کے تسی منافق بنے، ثم یردون الی عذاب عظیم، پھر بہت سخت عذاب بھیجے جان گے۔ تیسرا گروہ درمیانہ آیا کہ نہ وہ پہلے ارگا یا کھڑا، نہ دوجے ارگا کھوٹا، کمزور مسلمان، وآخرون اعترفوا بذنوبہم، کچھ ایسے ہیں جڑے اپنے گناہ من دے کہ ہندے سر کو من دے، خیرات عملا صالحا وآخر سیئا، کچھ نیک کام کر دے کچھ برے بھی ہو جاندے۔ اصل اللہ ان یتوب علیہم، انہوں نے کوئی گارنٹی نہیں دی، شاید اللہ انہوں تے رحم فرما دے۔ ان اللہ غفور رحیم، اللہ بخشنہار رحمت۔ 99 100 101 تین آیتاں جتھے مولوی جلسے کرنا، سپاہی صحابہ یا سپاہی محمد شیعہ سنیں نو کھایا کرو بے تین تولے یا رسول اللہ دے ساتھیاں دے، ایویں نہ گڑبڑ کری جاؤ سارے ہیں تو سارے ہیں۔ کچھ وہ بھی ہے جڑے بہت اچھے، کچھ منافق ہیں جنہوں نے اللہ کہندا نبی تو نہیں جاندا، اے بات دا روندے بھی حضور ویکھ لیا سب کچھ، اللہ وہ کہہ رہا مدینے چ تو نہیں جاندا۔ اس تو دین نو کھلونا نہیں بنانا چاہیے جو اللہ نے عالماں کو عہد لیا۔ اس تو صحابہ کرام آیت پڑھتے سورۃ آل عمران کہ آیت نہ ہوندی اسی کئی گلاں چھپا جانیاں، مگر ہن اسی سمجھدے جدوں اللہ نے وعدہ لے لیا تسی عالم دے گل ساری دس جو، نہیں تو میں لگام دے دوں گا اگ دی منہ دے قیامت دے دن۔ اس تو دسنا پیندا بھی سچ کی ہے تے جھوٹ کی۔ اے اج دا خطبہ سمجھو جڑی جھوٹیاں حدیثاں نا آ کتاباں تے شہر چ پھیلا رہا ہے، انہاں دا حل ہے کہ انہاں دے اندر کوئی حقیقت نہیں، نہ کوئی سچیاں، ایویں ادھر بزرگاں نے لکھا فلانے کوئی نہیں ہے دین۔ دین وہ جڑا قرآن چاہیا یا اللہ دے رسول اللہ علیہ السلام نے سنت چاہے سیاح دسیا، باقی گلاں جڑیاں سب باہم و خیال ہے، انہاں دے پیچھے پہن دا کوئی فائدہ نہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، ما شاء اللہ کانا ما لم یشاء لم یکن۔ سکھایا گیا کہ کہو جو اللہ چاہتا ہوندا، جو نہیں چاہتا نہیں ہوندا۔ تواڈے سامنے کئی جمعے اعلان ہوئے، ہن بھی آخری کرنا کیونکہ کل ساتھی پھر آئے کہ انہوں نے 6 لاکھ دا آکھیا بھی اسی وہ مسجدہ دینا، تسی ساری کو مدد کرو، چلو دوجے لوگوں کو گل میں اس بھروسے سے اللہ مدد کروں گا۔ میرے ساتھی بھی تعاون کر دے کہہ دا یار ادھے دے دیں، وہ میرے نال دے نے انہوں نے دس دیتا، وہ ہن کل آئے انہوں نے آخیا، میں کہا یار میرے کو جڑا جمع ہویا نا سلیم صاحب کو 1,04,000 ہے، ہن میں آخری اعلان کر دوں گا، جو تہاڈی قسمت ہویا نا 3 لاکھ دا وعدہ سی، انہوں نے 3 لاکھ دس بیٹھے، ہن اسی جو بھی کر سکتے نا اس موقع سے جن بھی دے سکتے جے نا یہ پورا کر دیو، جھوٹے نہ پئیے۔ اس بھروسے اور توکل تے انہوں نے آختا بے مولانا دی گل ساتھی منتے بھی ہے۔ میں تہاڈے سب لی دعا گو ہاں کہ اللہ تعالیٰ تانوں ارباں اور کروڑاں دے، تسی خوشی نہ زندگی گزارو اور اسی طرح دین دی خدمت کرتے رہو۔ ایک کوئی گل نہیں جے 3 لاکھ اسی اس مجمع چ جمع کر کے دے دیے تو اس مسجد حصہ ہو جائے، مردان چ بنا رہا ہے، بڑے نیک لوگ ہیں، موحد ہے، اہل حدیث ہے، تو اللہ توفیق دے، کچھ کر دیو ہمت، جو آج جمع ہوگا پھر ان دے حوالے کر دیں گے، بلا تہاڈی قسمت چاہیے۔ گل کچھ نہیں کہ ان 3 لاکھ یہ مسجد اپنی بھی جدو بننی انشاءاللہ وہ بھی بن جانی ہے، مگر یہ ہن انہوں دی مدد کر دیو، بڑے بھروسے اور توکل نال آئے۔ اللہ توفیق دے قبول فرمائے۔ نبی علیہ السلام دا صحیح مسلم جدو پڑھی دا نا حضور نے ایک اپیل کی، بندے آئے انہوں دا لباس سی پھٹا پرانا، مندے حال نہ آئے مسلمان، آپ نے اپیل کی، بندہ نہیں ہلیا، حضور نے دکھ بڑا ہویا کہ کسے بندے تے کوئی اثر ہی نہیں ہوا۔ اس ویلے پھر ایک بندہ گیا جڑا گھروں نے ایک تھیلی چک کے لیا اور بڑی مشکل نہ اٹھا کے لیا، انہیں لیا کے ٹھیر کی،
باقی پھر لگ پہ تڑا تڑ جب ٹیر لگ گیا تو آپ کا چہرہ چمکیا. اس ویلے آپ نے حدیث فرمائی کہ جن ایک نیک کام دا آغاز کرتا نا بعد جن کرن گے وہ سارے دے برابر انہوں ثواب ملے گا. بعد والے جڑے انہوں ملے گا مگر ایک پہل جن کی نا یہ اللہ تعالیٰ انہوں سب دے برابر دے گا. بھی انہیں پہل کر دی تو تسی بھی پہل کرو انہاں ساتھیاں نو خوش کر کے ٹور دئیے. انشاءاللہ میرے لیے اور تواڈے سارے لیے عاقبت دن بڑا سامان اللہ دا گھر بن جائے. مرکز توحید خدا توفیق دے تو پورا کر دے. ایتھے دے دو یہ پھر بھیج دو. آج دے دیجیے سب. اے تحریک اسلامی کا اجتماع پرسوں بروز وار مرخہ 30/12 وقت 9:30 بجے شروع ہوگا. احباب سے شرکت کی اپیل ہے. اجتماع سے آ جاندے. کاشف تو بھی آیا کر تو سونی نہ یہ کام پہ جانا چلو بکری کا جڑے سوال لوگ کرتے ہیں بہت فائدہ ہوں. ایویں گھنٹے 1.5 گھنٹے کی گل ہوں. آ جایا کرو بہت نفع ہوں. اتوار دے دن 9:30 تو 11 تک. اے مولانا فقیر اللہ صاحب کی طرف کہ چٹھی آسمانی جس میں پچھلی باری پڑھیا کہ مولانا محمد حسین صاحب رحمۃ اللہ نے شیخ پوری لکھا میرے ویر مسافر سمنا بعد چوں میں فون کیتا سچ بھی وہ ذرا شعر سنا دیو. میں یارو پوری نظم ہی اس قابل ہے بھی لوگ انہوں کول رکھن تے پڑھن. میرے ویر مسافر سوچ ذرا اس جگ تے ایک کو پھیرا ہے اتوں اکھاں پھیر کے ٹر چلیے ساڈا اگے سفر لمبیرا ہے. بہت لمبا سفر ہے پرسرات. تو چٹھی آسمانی یہ پوری کتاب ہے. بچے چٹھی آسمانی ہے قرآن شریف کا لکھا اگے وہ بھی ساریاں نظم تو مولانا لے المرتضیٰ حضرت علی سیرت نبی اور شہداء کربلا پر بہترین کتب دیگر کتب حاضر ہیں. اللہ توفیق دے. اور مولانا سن رہا میں انہوں کہوں گا میرے ایک ساتھی نے کل ہی گل پوچھی اپنے ہی ساتھی نمازی آج رسماں نے میں یار ہندو مسلمان ہویا تے پنڈت سی. آج گل یاد آ گئی. بہت بڑا پنڈت اور انہیں ہندو مذہب جڑا انہوں کنگار چھڈیا سی میری طرح کہ پران کی آندے تو اپنشد کی آندے تو وید کی آندے کسے گل تو نوا کر دی. رب نے ہدایت دیتی مسلمان ہوا. وہ نام پھر عبید اللہ رکھا گیا. عبید اللہ سندھی نہیں ہے تو پہلا انہیں پھر ایک کتاب لکھی تحفۃ الہند ہندوؤں کی خاطر جہدے باپ بدے کہ خدا نو اسلام کداں دسدا کہ اللہ کداں مننا ہندو مذہب کی دسدا فرشتیاں نو کیویں مننا قیامت نو ہر شے عبادت وہ پھر آئیاں گلاں. انہاں ہندوؤں نے آکھیا یار جڑیاں گلاں تو آنا یہ تیجے ساتے 40ویں غلط ہے ہندوؤں دے یہ مسلمان بھی کر دے. تو آنا ایک بتاں نو جا کے پوجدے متے مسلمان قبراں تے کی ہے. وہ کافراں چ آیا سی مگر وہ ایڈا دین دا عالم نکلا. انہیں آکھیا سب تہاڈی مہربانی یہ کوئی اسلام تے نہیں رائی بھی نہیں نہ قرآن چ نہ حدیث سب تہاڈا ہندوؤں دا کیتا کرا نہ ساڈے تے ختم ہے نہ درود ہے نہ تیہ نہ ساتواں. ایڈی اعلیٰ کتاب نا جو صحیح سنت تحفۃ الہند کہ انہیں ہندوؤں نے لکھ کے جی پڑھو تو صحیح کتنے اسلام دا خدا تو کتنے تسی خدا بنایا. تو بھی مولانا فقیر اللہ نا کوشش کرن شیش مال تو اللہ تعالیٰ نے کتب خانے تو مل جانی وہ بھی تمہوں سارا سپلائی کرنی بھی. تحفۃ الہند بھی پڑھو توحید دا بھی پتہ لگے اور شرک اور بدعت دا بھی. اتوں آ کے انہیں سمجھایا کہ خالص دین کی ہے اسلام تے نہ مسلمانوں کی لوگ چلنا شروع کیتا کافراں تو لے کے ساری چیزاں وارتی. تو مولوی فقیر اللہ لکھ لین تحفۃ الہند. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی وازواج امہات المومنین وذریتہ واہل بیتہ کما صلیت علی ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید. اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات. اللہم انصر الاسلام والمسلمین واخذل الکفرۃ والمشرکین. عباد اللہ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. خیر نہ رکھے اللہ